یہ امام شہاب زہری ہیں نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک انگریز جرمن نے زہری رحمۃ اللہ علیہ پہ اور ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کتاب لکھ دی، اور اس نے پوری قوت لگا کر یہ ثابت کیا کہ یہ جو ابو ہریرہ ہے نا، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا معاذ اللہ۔ کسی صاحب نے پیاز کا قصہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیاز کے تاجر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ پیاز بہت کم دام ہے لگے ہیں اس کے، ان کا میں تمہیں زیادہ دام کرا دیتا ہوں، اور جھوٹی حدیث گھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی۔ یہ روافظ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، حالانکہ ہم خود کہتے ہیں یہ جھوٹ، غلط بات۔ اس طرح کی بے سر و پا چیزیں اسی طرح کی اس نے جمع کر دی۔ وہ کتاب جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی گئی، اس کا انگلش ترجمہ ہو گیا۔ وہ ترجمہ ان لوگوں نے پڑھ لیا، اور ان گمراہ کن کتابوں کو، وہ حبیب الرحمن کاندھلوی، تمنا عمادی، یہ سارے جو لوگ تھے، ان کی کتابیں پڑھ کے یہ پچھلی نسل گمراہ ہوئی ہے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو غامدی مکتبہ فکر کے حضرات اب بیان فرماتے ہیں، اور وہ گمراہیاں انہوں نے، یہ پچھلی نسل میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ ان مستشرقین کی کتابوں کو حوالے کے بغیر نقل کرتے ہیں۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کسی موقع پہ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی نئی گمراہیاں نہیں لا رہے، یہ گمراہیاں پچھلوں میں بھی ہیں۔ آپ اس حلقے کے کسی فرد سے پوچھئے زہری، وہ یہ کہیں گے کہ زہری ایسا تھا، زہری ایسا تھا۔ ہم نے خود ان کے منہ سے سنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زہری ہمارے زمانے میں ہوتا، شہاب زہری، تو ہم اس کو قتل کر دیتے، کیونکہ شریعت کا تانا بانا اس نے بنا۔ پوری امت جس پر اعتماد کرتی چلی آئی ہے، امام مالک کیا اور بخاری کیا اور مسلم کیا اور دیگر محدثین کیا رحمہم اللہ، سب اس کی روایت کو لیتے رہے۔ اب یہ آ کر اس شخص کو زیر بحث لا کے متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ در پردہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زہری کی تمام روایات کا انکار کر دیا جائے۔ کیوں غار ہیرا کی باتیں چبھتی ہیں؟ کیوں غار ہیرا کا انکار ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زہری اس میں شامل ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ یہ گمراہیاں کہاں سے لے رہے ہیں اور یہ گمراہیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہیرا پہ پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس حدیث میں زہری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اعتبار اٹھانا اور زہری کو شیعہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ زہری پہلا شخص ہے جس نے شیعت کا تانا بانا بنا تھا، آپ ہوش کریں، آپ حدیث کی جڑ اکھیڑ رہے ہیں۔ اس پہ بھی نہ بولیں اور ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے رہیں۔ کیوں؟ ہم اہل السنہ کا حق بنتا ہے کہ ہم دفاع سے بڑھ کے خود ان گمراہیوں پہ جارحانہ حملے کریں اور ہم انہیں بتائیں کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ زہری ہیں رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ان کی بات مانتے ہیں۔